حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الكل يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نواله وأعظم شانه وعظم برهانه کی حمد و ثنا اور حضور شاکر و مشہور سفیر جہان ومصالح زمان سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیث و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نواله وعظم شانه وأتم برهانه کی حمد و ثنا اور حضور شاکر و مشہور سفیر جہان غم سارے زمان سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیث و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام اس طرح کی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ مبارک کے اس موقع پر جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے نماز کی اہمیت کہ انسان کے لیے نماز پڑھنا کتنا ہی ضروری ہے اور اس پر رب ذوالجلال کیا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہے رب ذوالجلال نے اس مسلمان پر جو عقل بالغ ہے دن میں 5 وقت اس پر نماز فرض کی ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ ہے ایک چھوٹے بچے کے لیے حکم کہ 7 سال کی عمر میں اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، ساتھ لے کر جاؤ، نماز سکھاؤ، پڑھنے کا طریقہ بتاؤ اور جب وہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے اگر تمہیں اسے مار کر نماز پڑھانا پڑ جائے تو پھر اسے مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ تو سامنے کرام اسی طرح رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے والذین علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ اب رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نماز کی پابندی کی، نماز باقاعدہ پڑھتے رہے، تو رب ذوالجلال انہیں انعام کیا عطا فرمائے گا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، ان کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے۔ اور جنت کون سی؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فی جنات مکرمون، جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یعنی کہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ جنت کے اندر رب ذوالجلال انہیں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے نماز کی حفاظت کی ہوگی۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری شریف کے اندر اس بات موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس کے کرنے پر
رب ذوالجلال مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب سوال بہت بڑا تھا، اگر دیکھا جائے نماز کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر رب ذوالجلال راضی ہو جائے تو رب ذوالجلال انسان کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب اس عراقی نے آپ کی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل جس کے کرنے پر رب ذوالجلال مجھے جنت عطا فرمائے، آپ ایسا عمل مجھے بتائیں جو میں کروں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس پر میں زیادتی نہیں کروں گا۔ یعنی کہ جو آپ نے ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر نماز جو فرض ہے ان کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر رمضان کے روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن اعمال کا آپ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے، جن اعمال کی آپ نے مجھے خبر دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل میں کرتا رہوں گا۔ اور پھر جب وہ آدمی یہ سوال کر کر واپس چلا گیا تو سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اب اتنی بڑی خوشخبری، ابھی زندگی کے اس کے جو دن تھے رب ذوالجلال نے اس کی زندگی لکھی تھی، ابھی وہ باقی تھی، لیکن سرکار نے یہ عمل بتا کر خود ہی ارشاد فرما دیا، اے صحابہ، اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عراقی کو دیکھو۔ تو سامنے کرام دیکھیے کہ نماز اور رب ذوالجلال کا ذکر کرنا، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر رب ذوالجلال کے ذکر کے اندر مصروف رہنے کا رب ذوالجلال انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو انہیں ادا کرے گا رب ذوالجلال کی رضا کے لیے۔ جب بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اور ان کے حق کو ہلکا نہیں جانتا، یعنی کہ جو نماز کا وقت ہے اسے ضائع نہیں کرتا، رب ذوالجلال اس سے عہد کرتا ہے کہ رب ذوالجلال اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو بندہ مومن رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، نماز فرض ادا کرتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کا اس بندے سے وعدہ ہے کہ جو 5 وقت نماز ادا کرے، رب ذوالجلال اسے پھر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نمازوں کے وقت کو ضائع کرتا ہے، یعنی کہ ایک پڑھ لی دوسری نہ پڑھی، یعنی کہ 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا نہیں کرتا، یعنی کہ نماز کو ہلکا جانتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ رب ذوالجلال کا کوئی عہد نہیں، اس کے ساتھ رب ذوالجلال کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔
تو سامنے کرام اس لیے نماز انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، پانچوں نمازیں باقاعدگی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے پر رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر رب ذوالجلال اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے میں کھڑا تھا۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو جو کہ خشک تھی اسے پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ نے اس ٹہنی کو ہلایا، جھٹکا دیا اور اس ٹہنی سے پتے گرنے شروع ہو گئے۔ اب حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس ٹہنی سے پتے گرنے شروع ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا، اے عثمان تم پوچھتے نہیں کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا ہے؟ تو سامنے کرام آپ نے عرض کیا کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح آج میرے ساتھ تم کھڑے ہو ایک درخت کے نیچے، اسی طرح ایک مرتبہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر سرکار نے خوب زور سے ہلایا اور اس ٹہنی سے جو پتے تھے وہ گرنے شروع ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان تو پوچھتا نہیں کہ یہ عمل میں نے کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جلتے ہیں جس طرح اس درخت کی ٹہنی سے پتے جل رہے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے ابو عثمان یہ عمل میں نے اس لیے کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیا تھا اور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں، یعنی کہ 5 وقت نماز ادا کرے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی اسی طرح جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں اسی طرح بندہ مومن کے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ مومن نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اسی طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح عبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک ہے درخت کی مثال دے کر سرکار نے سمجھایا اور ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان جتنے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور جب بندہ مومن نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح مختلف احادیث کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا دو بھائیوں کے لحاظ سے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی پہلے فوت ہوا اور 40 دن گزرنے کے بعد دوسرا بھائی اس کا بھی وصال ہو گیا۔ اب دونوں بھائیوں کے لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ یعنی کہ صحابہ پہلے کی فضیلت بیان کر رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ تو صحابہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دوسرا بھائی بھی مسلمان تھا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی نماز میں اسے کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ یعنی کہ تم اے صحابہ پہلے کی فضیلت کو بیان کرتے ہو، پہلے نے یہ نیک عمل کیا، فلاں نیک عمل کیا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں کہ جو دوسرا بھائی تھا اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے کس قدر نواز کیا ہے؟ تو سامنے کرام اسی طرح دوسری حدیث شریف کے اندر یہی بات موجود ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث شریف مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ دو بھائی ایک کا پہلے وصال ہوا اور وہ جو پہلے وصال جس کا ہوا تھا وہ شہید ہوا تھا۔ اب شہید کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے، بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا بھائی وہ 1 سال تک زندہ رہا۔ ایک بھائی جو شہید ہوا اس کے شہید ہونے کے بعد 1 سال دوسرا بھائی زندہ رہا، 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا بھائی اس کا بھی وصال ہو گیا۔ ایک شہید ہوا، دوسرا ویسے ہی جو رب ذوالجلال کی طرف سے انسان کا وقت مقرر ہے اس نے اپنی زندگی کو گزارا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اب حضرت سیدنا طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بھائیوں کو خواب میں دیکھا اور جو دوسرا بھائی 1 سال بعد فوت ہوا تھا میں نے اس بھائی کو دیکھا کہ اس کا مقام و مرتبہ کس قدر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا کہ جو شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا اور جو 1 سال بعد اس دنیا سے گیا تھا وہ شہید ہونے والے سے پہلے رب ذوالجلال نے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ اب یہ جب تعجب بڑا ہوا کہ ایک ہے شہید ایک ہے عام آدمی، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، ایک بھائی جو شہید ہوا تھا اس سے پہلے اس کا دوسرا بھائی رب ذوالجلال نے اسے جنت میں زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اپنے بھائی سے پہلے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اس کا شہید سے زیادہ مقام و مرتبہ کیسے ہوا؟ سرکار فرماتے کہ وہ اپنے شہید بھائی سے اس طرح آگے بڑھ گیا کہ اس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، اس نے رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر رات دن رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر مصروف رہا، نماز کو نماز رہی جو اس پر فرض تھی۔ اے صحابہ وہ نماز فرض ادا کرنے کے علاوہ بھی رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتا تھا اور رب ذوالجلال نے اسے یہ مقام و مرتبہ اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے دیا۔ اے صحابہ رب ذوالجلال نے اسے یہ مقام و مرتبہ اس کے نفلی عبادت کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے شہید ہونے والے سے بھی زیادہ رب ذوالجلال نے اسے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سامنے کرام ایک طرف شہید اس کا بھی بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے،
اور دوسری طرف جو انسان خالص کا تن رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، رب ذوالجلال اسے بھی اس قدر نوازتا ہے کہ رب ذوالجلال اسے شہید سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام، اسی طرح جس طرح کہ آپ سماعت کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے، اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بارہا مرتبہ آپ نے یہ حدیث پاک سماعت بھی کی ہوگی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ سرکار فرما رہے تھے، اے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور پھر وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو، اے صحابہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی نمازی کی مثال ہے کہ جو مسلمان رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر دن کے اندر 5 وقت رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جاتا ہے، سرکار فرماتے کہ جو بندہ مومن دن کے اندر 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، ایسے ہی جس طرح غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اے صحابہ ایسے ہی 5 وقت نماز ادا کرنے والے کے کوئی نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو سامنے کرام، نماز پڑھنا کوئی معمولی سی بات نہیں، بڑی ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آخری حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مجموع الزواہد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نماز ادا کرنے کے لحاظ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے تھے اور پھر جب تم نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر تم سے گناہ ہو گیا، حتیٰ کہ مسلسل تم گناہوں کے اندر رہے، پھر جب تم نماز ظہر ادا کرتے ہو، فجر اور ظہر کے درمیان جو بھی تم سے گناہ ہوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عصر کے درمیان جو بھی اس سے گناہ ہو گیا، جب بندہ مومن نماز عصر ادا کرتا ہے، سرکار فرماتے کہ ظہر اور عصر کے درمیان جو بھی اس سے گناہ ہو گیا، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عصر اور مغرب سے پھر عشاء، یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری نماز تک، تیسری نماز سے چوتھی نماز تک، چوتھی نماز سے 5ویں نماز تک جب انسان نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی اس سے گناہ ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نماز پڑھنے کی برکت سے جو اس کا گناہ ہوا تھا، رب ذوالجلال ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام، یہ ہے نماز پڑھنے کے لحاظ سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس قدر اس لحاظ سے اپنی امت کو آگاہ کیا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور پھر نماز کیسے ادا کرتا ہے؟ پابندی کے ساتھ،
یعنی کہ ایک پڑھ کے یہ نہیں کرتا کہ بس ایک پڑھ لی دوسری کی چھٹی، بلکہ سرکار فرماتے کہ جس نے ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے لیے تیار رہا، پھر تیسری نماز کے لیے، پھر چوتھی، پھر پانچویں، یعنی کہ ایک دن نہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر اس نے یہ اپنا باقاعدگی کے ساتھ اس نے نماز ادا کرتا رہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پھر اس کے لیے اس قدر فائدہ مند ثابت ہوگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ نماز اس شخص کے لیے نور کا سبب بن جائے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں کہ کامل ایمان دلیل بن جائے۔ ایک ہے انسان کا ایمان کمزور ہونا، جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک تو نور کا سبب بنے گی، دوسرے نمبر پر اس کے کامل ایمان کی دلیل بن جائے گی، اور پھر تیسرے نمبر پر روز قیامت وہی نماز اس بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ تین فائدے، اس کے علاوہ بہت سارے جو احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اس حدیث شریف کے اندر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین فائدے جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہے، کل روز قیامت انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی یہی نماز بنے گی۔ اور پھر وہ بندہ جو فجر کی پڑھ لی ظہر کی چھٹی، ظہر کی پڑھی عصر کی چھٹی، یعنی کہ ایک پڑھتا ہے چاروں کی خبر نہیں، چار پڑھتا ہے ایک کی خبر نہیں، ایک دن پڑھتا ہے پورا ہفتہ خبر نہیں، جمعہ پڑھتا ہے باقی دنوں کے اندر نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد کیا فرمایا کہ سرکار فرماتے کہ جو انسان، جو بندہ مومن، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہ ہی اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، نہ ہی اس کے لیے کامل ایمان کی دلیل بنے گی، اور نہ ہی روز قیامت اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، پابندی کے ساتھ، کہ سرکار فرماتے کہ جو پابندی کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، کل روز قیامت وہ فرعون کی جماعت کے اندر کھڑا ہو، ہارون کی جماعت کے اندر کھڑا ہو۔ تو سامنے کرام اندازہ لگا لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس قدر نماز کے لحاظ سے اپنے غلاموں کو آگاہ کیا کہ اگر تو نماز پڑھتے ہو نور کا سبب بھی بنے گی، اگر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہو کامل ایمان کی دلیل بھی بنے گی، اگر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہو تو پھر یہی نماز کل روز قیامت تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھتے، نہ ہی نور کا سبب ہے، نہ ہی کامل ایمان کی دلیل ہے، اور نہ ہی یہ نماز کا روز قیامت تمہاری شفاعت کرے گی، بلکہ حال کیا ہوگا؟ جو پابندی کے ساتھ نماز نہ پڑھتا ہوا، سرکار فرماتے کہ کل روز قیامت کو فرعون کی صف کے اندر کھڑا ہو جائے۔ سامنے کرام اس لیے آج ضرورت ہے نماز کی، صرف یہ نہیں کہ جمعہ پڑھا یا پھر فجر کی پڑھی، ظہر کی پڑھی، باقی نمازیں نہ پڑھی، بلکہ پانچوں نمازیں پڑھنی انتہائی ضروری ہیں۔ اگر اس کے اندر لاپرواہی کریں گے تو سامنے کرام کسی اور کا نقصان ہے، نقصان ہمارا ہی ہے۔ اگر پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو فائدہ کسی اور کا نہیں، فائدہ بھی ہمارا ہی ہے۔ تو سامنے کرام اس لیے کوشش کیا کریں نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ اگر جماعت کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لاپرواہی کر جاتا ہے کہ جماعت تو ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں، اگلی نماز پڑھ لیں گے۔ ارے بھائی نہیں، جو تمہارے اوپر فرض ہے، اگر کسی مجبوری کی تحت تم لیٹ ہو گئے ہو، دیری ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں۔ نماز پڑھو، صحیح ضرور پڑھو،
لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ مومن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے رب ذوالجلال اسے 27 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ سب نے کہا اس لیے کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر کسی مجبوری کی تحت نماز جماعت کے ساتھ نہیں ادا کر سکے تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، لاپرواہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی مجبوری کی تحت دیر ہو گئی ہے تو دیر سے آگے پڑھو ضرور، اور خود بھی مائیں اور پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹی ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ جو بچے ہیں 7 سال کے انہیں ساتھ لے کر آئیں، اور 10 سال کی عمر تک پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے فرمان کے مفہوم کے مطابق 3 سال تک بچہ نماز پڑھنا سیکھ سکتا ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ جو بچہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے اسے مار کر نماز پڑھائے، اور 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ دعائیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا